رات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو سارے کام سونپتا ہے، یہ مدبرات امر کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام سونپتا ہے، ڈیوٹیاں سونپتا ہے، سال بھر میں اتنا پانی برسانا ہے، اتنا اناج اگانا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنوں کی شادیاں ہوں گی، حتیٰ کہ کتنے لوگ مریں گے، سب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، وہ شادیوں کے منصوبے بناتے ہیں، وہ مکانات کے منصوبے بناتے ہیں، وہ دکانات کے منصوبے بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی رات موت و حیات کے فیصلے کی رات ہے، آج کی رات فیصلے ہوتے ہیں، کون کون انتقال کرنے والا ہے، سب وہ فہرست، سال بھر کی فہرست فرشتوں کو سونپی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ روایات برابر ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں کتنوں کی ہوگی، مریں گے کتنے لوگ، حادثات کتنے ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے آج کی رات۔ اب بتائیں، اس رات جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں اور بندہ کہے کہ اللہ مجھے زندگی دے دے، تو اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اگر اس کی بارگاہ میں گزارش کی جائے تو وہ محروم تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب رزق کی تقسیم کی رات ہے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے روزی مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا نہیں آپ کی روزی کو، عمر کو بڑھائے گا، روزی کو بڑھائے گا، برکت عطا کرے گا، نعمت عطا کرے گا۔ اس لیے خوش نصیبی ہے، اس رات وقت نکال کر عبادت کیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، آج کی رات بقیع میں تشریف لے گئے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، حضور سر سجدے میں رکھ کر اتنی لمبی دعائیں کی امت کے لیے، اتنی لمبی دعا کی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضور علیہ السلام کی روح تو نہیں چلی گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو میں نے ڈر کے مارے حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کو حرکت دی، تو حضور علیہ السلام سر کو حرکت دے کر حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح اقدس پرواز نہیں کی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات جو ہے وہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دعا کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت کی تیاری کیجئے۔ کب تک غفلت کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، پاپ کرتے رہیں گے؟ تو حدیثیں سنیے اور بات پوری کرتا اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کو وادی حبہب کہتے ہیں۔ وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اس جہنم کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، یعنی وہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو وادی حبہب کو کھول دیا جاتا ہے، تو جب وادی حبہب کو کھولا جاتا ہے تو پورا جہنم پھر سے بھڑکنے لگتا ہے۔ وادی حبہب اتنی خطرناک وادی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، وادی حبہب اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اور اس کا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں جو بچھو ہے، بچھو وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ بختی اونٹ یعنی عرب کے اندر بختی اونٹ جو ہوتے تھے وہ بہت موٹے تازے تڑنگے اونچے چوڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ حبہب وادی کے اندر بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے جو ہے وہ بچھو ہے، اتنے موٹے موٹے، اور اس میں سانپ ایسے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 70 سال تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے تو جتنی لمبائی میں 70 سال تک تم گھوڑے کو دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے لمبے اس میں سانپ ہے۔ اور اس کے اندر ہی ایک سانپ ہے جس کا نام وہ گنجا سانپ ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ یہ شجاع الاقرع جس کو گنجا سانپ کہتے ہیں، سانپ جب 3000 سال تک اپنی زندگی گزارتا، حالانکہ اتنی لمبی زندگی نہیں ملتی، لیکن جو سانپ 3000 سال تک یا 300 سال تک
اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ گنجا ہو جاتا ہے، اس کو گنجا سانپ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جہنم کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے اور جنت کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے۔ وہاں کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا شجاع الاقرا اس میں ہے، بختی اونٹوں کی طرح اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھو ایک بار ڈنک مارے تو 100 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے اور انسان کی ہڈیوں کے جوڑ اس میں ٹوٹ جائیں، یہ کیفیت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کن لوگوں کو اللہ داخل کرے گا؟ جو وہ حبہب نام کی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس میں اللہ کن لوگوں کو داخل کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جو نماز نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ میں بہت دل کی گہرائیوں سے درد دل کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے نبی کی بات پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اپنے رسول کی بات پر یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے تھے، ان کے دشمن بھی کہتے تھے بچپنے سے لے کر آج تک ہم نے ان کو دیکھا مگر کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ وہ رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو حبہب نام کی وادی ہے اس میں پہلے نمبر پہ جو جائے گا وہ بے نمازی ہے۔ آج شب برات میں نماز پڑھنے والے میرے بھائیوں 5 وقتہ بھی شروع کرو، آج سے ارادہ کرو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر نماز چھوڑ رہے ہو حضور کی زبان سے نکل گیا کہ جہنم میں جاؤ گے۔ کون سی جہنم؟ چھوٹی موٹی نہیں، جہنم وہ بھی وہ جہنم جس سے جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ جب جہنم سرد پڑتا ہے تو حباب کھول کر کے جہنم کو پھر سے بھڑکایا جاتا ہے۔